جائیے، آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ سے دل سے دعا مانگیے، کیونکہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور جمعہ کے دن کی بہت فضیلت آئی ہے۔ عصر سے مغرب دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور روزے کی حالت میں اور افطار، سبحان اللہ۔ بالکل نا امید مت ہوئیے، یقین سے کہیے میرے رب کی قسم، آپ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے اور اللہ نہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے وقت کو غنیمت جانیے اور آج خوب دعاؤں کا اہتمام کریے۔ رمضان کے چند گھڑیاں باقی ہے، اس کو خوب عبادتوں میں، خوب دعاؤں میں لگانا ہے۔ اللہ والے تجربات بتاتے، ایک سلجوقی بادشاہ شکار کے لیے گئے تھے اور کچھ جانور نہ ملا، تو ان کے ملازمین نے جو ایک بکری اور گائے چرنے آئی تھی اس کو ذبح کر کے اس کے کباب بنا کے بادشاہ کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اور وہ ایک بیوہ عورت کی گائے تھی اور وہ بیوہ عورت چرواہے کے پاس گئی۔ جب رات کو ان کی گائے واپس نہیں آئی تو وہ چرواہے کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ بولی، اماں وہ اب نہیں آئیں گی کیونکہ وہ بادشاہ کے پیٹ میں چلے گئی، وہ بادشاہ کا لقمہ بن گئی۔ کہیں بادشاہ کہاں ملیں گے؟ کہا جنگل میں ہے اور یہاں سے گزریں گے۔ وہ کھڑی ہو گئی پل پر اور بادشاہ کی سواری گزری اور وہ بادشاہ کی سواری کے پاس گئی تو بادشاہ کی سواری رک گئی۔ بیوہ اماں بادشاہ سے سوال کرنے لگی، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بیوہ اماں کہی، میں بھکاری نہیں ہوں، مانگنے نہیں آئی ہوں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جنگل سے آ رہا ہوں۔ کیا کھائے؟ کباب۔ کہا وہ میری گائے تھی، میرے یتیم بچوں کا سہارا تھی جو تمہارے پیٹ میں چلے گئی۔ کہا میں بھکاری نہیں ہوں، بس یہ بتا دو میرا حساب، میری گائے کا حساب اس پل پہ کرو گے یا اس پل صراط پر کرو گے؟ بادشاہ ڈر گئے، کہا اماں اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں کئی گایوں کا انتظام کر دوں گا، اور کئی گائے ان کے گھر پر بھیج دیے، چارے کا انتظام کر دیے۔ کچھ دن کے بعد بیوہ اماں کو پتا چلا سلجوقی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ اس وقت میں بے بس تھی اور میری یتیم بچوں کا وہ گائے سہارا تھی، میں بے بس تھی، اس نے میری مدد کی۔ اے اللہ آج وہ بادشاہ ہو کے بھی آپ کے پاس بے بس ہے، میں آپ سے مانگتی ہوں، میں بیوہ ماں یتیم بچوں کی ماں آپ سے مانگتی ہوں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا گزری مرتے کے عذاب شروع ہو گیا، اس بیوہ ماں کی دعا نے میری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کام کر کے جانا ہے ہم کو، مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے لیے دعا کریں، مرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، نہ کہ مرنے کے بعد لوگ تکلیف سے ہم کو یاد کرے کہ ہم نے کسی کا حق کھا لیا، کسی کے دل کو تکلیف دی، تو سوچے پھر ہمارا کیا ہوگا۔ آج رمضان کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور جمعہ کا دن ہے، تو یہ بہت قبولیت کی گھڑی ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریے، درود شریف کا خوب اہتمام کریے۔ اگر آپ پکا بھی رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے کہ مجھے اتنا کام ہے، میں عبادت کیسے کروں۔ پکاتے پکاتے بھی آپ خوب دعاؤں کا اہتمام کریے، پکاتے پکاتے آپ ذکر کریے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آگ سے آزادی کا ہے، آگ سے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ خوب مانگیے، اللہ سے مانگیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، امت کے لیے۔ اے اللہ ہمارے اوپر جہنم کیا کو حرام کر دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر جنت الفردوس کو حلال کر دیجئے۔ اللہ سے خوب دعاؤں کا اہتمام کریے۔ رمضان المبارک گزر جائیں گا، پھر چند گھڑیاں اور گزر جائیں گا، پھر ہمارے پاس وقت نہیں رہیں گا۔ میری ماں بہنوں، رمضان میں ایک نفل غیر رمضان میں فرض کا ثواب ہے، ایک فرض 70 فرض کا۔ سوچے ہم کیسے، کتنے خوش قسمت ہے، امت محمدیہ کو رمضان ملا، کتنے خوش قسمت ہے۔ تو ہم انشاءاللہ خوب عبادتوں کا اہتمام کریے، چلتے پھرتے اپنی زبان کو جاری رکھیے، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ خوب قرآن کی تلاوت کریے، اللہ پاک ہم کو خوب قرآن پڑھنے، اس پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور لیلۃ القدر میں ہمیں جاگنا نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے۔ ایک ایک منٹ ضائع مت کریے، وقت چلا جائے گا اور پھر افسوس رہیں گا۔
قرآن کی خوب تلاوت کریے، اور افطار کے وقت جو دعا کرے قبول ہوتی، تو ہم کیوں غفلت میں وقت گزارے، اور افطار کا وقت ہوتا ہم کو دعا کرنے کے بجائے ہم کاموں میں مصروف رہتے۔ آپ پہلے کام کر لے اور اس وقت دعا کرنے بیٹھ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے اللہ کو مانگیے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ سے اللہ کو مانگیے، آخرت مانگیے، دنیا کی بہترین زندگی مانگیے، جہنم سے نجات، جنت کو، اللہ سے جنت کو مانگنا ہے، اپنے اولادوں کے بارے میں مانگیے، ایمان کو مانگیے، اے اللہ موت تک کسی کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ بنائیے، اے اللہ آپ جیسی بندی پسند کرتے ویسی بندی ہمیں بنا لیجئے۔ یہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، تاکہ یہ ویڈیو آپ کا شیئر کرنا آپ کو قیامت تک اس کا اجر ملتے رہے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔